اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے توحید۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے توحید کے متعلق بات کی گئی تھی۔ توحید یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مشن رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ ہر نبی نے اللہ کے ایک ہونے کو بتایا۔ انسان کے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لوتھڑا بنایا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کون سا کام کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کون سا عمل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا دل کو انسان روحانی امراض سے بچائے، ایسے امراض سے جس سے دل کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، جس سے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں۔ دل کے بگاڑ ہی کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر محنت کی، دل پر ایسی محنت کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی ہر آواز پر لبیک کہا کرتے تھے۔ جیسے شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اسلام کی ایک عظیم الشان جنگ جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، وہ جنگ احد شوال کے مہینے کے اندر ہی واقع ہوئی۔ جنگ احد کیا ہے؟ جنگ بدر کے اندر جو جنگ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہوئی تھی، اس کے اندر کفاروں کو بہت زیادہ شکست ہوئی۔
بڑے بڑے لیڈر مارے گئے، تو کفاروں کی دلوں کے اندر غصہ تھا کہ اب مسلمانوں سے اپنے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اسی جنگ کے اندر، یعنی جنگ بدر کے اندر، ہندا کے باپ کا بھی قتل ہوا تھا۔ ہندا نے ایک وحشی کو تیار کیا، اس کو ٹریننگ دی کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے تو بھی اس کو قتل کر دے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو جنگ احد شوال کے مہینے کے اندر پیش آئی، جب کفار مکہ نے ایک بڑی جماعت لے کر احد کے اندر پڑاؤ ڈال دیا، اور اس مرتبہ کفاروں کے ساتھ میں کفاروں کی عورتیں بھی آئی تھیں میدان جنگ کے اندر۔ عورتوں کا میدان جنگ کے اندر لانا اس بات کی علامت تھی، جس جنگ کے اندر عورتیں میدان جنگ کے اندر پہنچ جاتی ہیں، مردوں کا پیٹھ دکھا کر بھاگنا بزدلی سمجھی جاتی ہے، نامردی سمجھی جاتی ہے۔ جب کفار مکہ جنگ احد کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے، دشمن میدان میں آ کر چیلنج دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہر صحابی نے یہ کہا کہ ہمیں آگے بڑھ کر مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت بھی کچھ منافقین تھے، منافقین کوئی الگ انسان نہیں رہتے، مسلمانوں کے اندر ہی ایک جماعت ہوتی ہے۔ ان منافقین کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی تو ہم جنگ بدر سے فارغ ہو کر زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، اب پھر جنگ احد کے اندر جب دو قوم آپس میں لڑتی ہے، اس کے اثاثے برباد ہو جاتے ہیں، اس کی جانیں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو منافقین نے کہا کہ ہم مدینہ رہ کر اپنا بچاؤ کریں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دشمنوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کریں گے۔ کامیابی کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے، جب کسی دشمن نے للکارا، کسی دشمن نے چیلنج دیا، اس کے چیلنج کو قبول کیا جائے اور میدان کے اندر اترا جائے۔ میدان کے اندر اترنا ہے کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر گئے، اور خیمے کے اندر جانے کے بعد آپ نے زرہ زیب تن فرمائی، یعنی جنگ کا ایک لباس پہنا، اور پہننے کے بعد آپ نے صحابہ کو نکلنے کا ارادہ فرما دیا۔ اس زمانے کی جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، آج کی جیسے نہیں کہ اوپر سے میزائل آ رہا ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، یہاں میزائل برسا دیا، وہاں میزائل برسا دیا، اس کے اوپر وار کر دیا، اس کے اوپر وار کر دیا۔ یہ بزدلوں کی لڑائی ہے۔ پہلے جو لڑائی ہوا کرتی تھی، آمنے سامنے کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، آؤ میدان کے اندر۔ میدان احد کے اندر جب کاروان نبوت کا قافلہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کے اندر تلوار کو لہرایا اور کہا کہ من یأخذ هذا السیف بحقی، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اب یہ دیکھیے یہاں پہ جان کی بازی لگائی جا رہی ہے، صحابہ کرام اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں، پتہ ہے دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے،
اب ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، ہم کو ختم کرنے والا ہے۔ لیکن وہ کون سی طاقت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ یہی طاقت تھی توکل کی صفت، وہ یہی طاقت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو بھر دیا تھا۔ ان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار تھے، وہ رضائی الہی کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو لہرایا اور کہا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اے اللہ کے رسول مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ لیکن قربان جائیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی اور ہی طرف تھی۔ آپ نے تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ جیسے ہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار آئی، خوشی کے اندر تنتنانے لگے۔ جیسے ایک بچہ، ایک آدمی کو کوئی خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی کے اندر جھوم اٹھتا ہے۔ ابو دجانہ تلوار لے کر خوش ہو گئے اور اکڑ کر چلنے لگے۔ ادھر ایک طرف مشرکین کی جماعت، ایک طرف صحابہ کی جماعت، اور حضرت ابو دجانہ بیچ میں ٹہلنے لگے۔ ٹہلتے ٹہلتے حضرت ابو دجانہ نے اپنے پیشانی کے اوپر پٹی باندھی، اور پٹی کے آگے لکھا ہوا تھا الجبانۃ فی الحرب ومن فر لم ینج من النار۔ جنگ کے اندر پیٹھ دکھانا گویا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دینا۔ جب اللہ کے بھروسے کے اوپر میدان کے اندر اتر گئے تو اللہ ہی کے بھروسے پر رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور آگے پیچھے لکھا ہوا تھا الجبانۃ فی الحرب ومن فر لم ینج من النار، آگے لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ جنگ کی ایک علامت ہوتی، انسان پٹی مار لیتا تھا۔ اب یہاں سے سبق ملتا ہے، دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کے اوپر اللہ کے رسول نے کیسی محنت کی ہوگی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکڑ کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دجانہ بہت اکڑ رہا ہے۔ اس بھرے مجمع کے اندر کسی کو ایک تمغہ دے دیا جائے، اس کے اندر کیسی خوشی ہوتی ہے۔ ابو دجانہ اکڑ رہا ہے، اور اللہ کو یہ اکڑ پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں کے سامنے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے، اللہ کے باغیوں کے سامنے جب انہوں نے چیلنج دے دیا، ایسے موقع پر اکڑ کر اس کا جواب دینا یہ بھی عبادت سمجھی جاتی ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غالباً، التکبر مع التکبرین عبادت، متکبرین کے سامنے، اکڑنے والوں کے سامنے اکڑ کر اس کا جواب دینا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جہاں پر اسلام نے اکڑنے کے واسطے کہا وہاں اکڑنا چاہیے، جہاں پر اسلام نے جھکنے کے واسطے کہا وہاں جھکنا چاہیے۔ جہاں پر اکڑنا بھی عبادت ہے، جھکنا بھی عبادت ہے، عاجزی کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے لیے صلح کرنا بھی عبادت ہے۔ حج کے اندر جو رمل کی جاتی ہے، یہ رمل کیا ہے؟ یہ رمل بھی اکڑنا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے ارادے سے منع کر دیا تھا کہ آپ حج نہیں کر سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے،
لیکن جب عمرے کی اجازت ملی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عمل کیا، دوڑ کر اپنی بہادری دکھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اوپر محنت کیا، اور جب صحابہ کے دلوں کے اوپر محنت ہو گئی، صحابہ کا یقین کامل ہو گیا۔ تو توکل کی ایک صفت ہے توحید، توکل کی ایک صفت ہے توحید۔ توکل کے اندر مضبوطی توحید کی وجہ سے آتی ہے، توکل کے اندر اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر کامل یقین، یہ مضبوطی توحید کی وجہ سے آتی ہے۔ اور توحید کی مضبوطی، انسان جتنا اللہ کے بارے میں بولے گا، اللہ کی وحدانیت کے گن گائے گا، جتنا اللہ کے ہونے کا یقین کے بارے میں بتائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس توحید کے ذریعے شیطان انسان کو شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ توکل اور توحید کے ذریعے ایک چیز وجود میں آتی ہے عمل، اور توکل اور توحیدی کے ذریعے ایک چیز وجود میں آتی ہے شرک۔ جب توکل کے اندر کمی ہوگی، اللہ کے بھروسے میں کمی ہوگی، اللہ کے یقین کے اندر کمی ہوگی، اللہ کی وحدانیت کے اندر کمی ہوگی، پھر انسان کیا ہوگا؟ اسی راستے سے گمراہی کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان انسان کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے، شیطان انسان کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات، اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہے۔ آسمان سے بارش برس رہا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے فصل اگنا شروع ہو جاتا ہے، سورج اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، چاند اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ شیطان انسان کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو کچھ نہیں کرتا۔ بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے، بارش نہیں ہوتی دشکار پڑ جاتا ہے۔ جس کا علم کمزور ہوتا ہے، جس کا یقین کمزور ہوتا ہے، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ والوں نے اس طریقے سے دی، اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیک لکھ کر دے دے، 1000 کا یا 5000 کا چیک لکھ کر دے دیا، لکھا کس نے؟ قلم نے۔ انسان یہ نہیں کہتا کہ بھائی فلاں قلم نے مجھے 5000 روپے کا انعام دیا، قلم میں نہیں کہتا کہ 5000 روپے کا مجھے انعام دیا، بلکہ انسان کہتا ہے فلاں آدمی نے مجھے 5000 روپے کا انعام دیا۔ حالانکہ آدمی نے نہیں دیا، آدمی نے تو لکھ کے چیک دیا ہے، لیکن نسبت آدمی کی طرف جاتی ہے، قلم کی طرف نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی جمادات بنائے، جمادات کے مطلب جتنی بھی سورج ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ کاہے کے اندر؟ نفع پہنچانے کے اندر، نقصان پہنچانے کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے انسان کے ذہن کے اندر بات آتی ہے، انسان مختار ہے ہر چیز کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ کے جیب کے اندر 2000 روپے ہیں، میں نے کہا کہ آپ مجھے 2000 روپے دے دیجیے، آپ بولیں گے میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ پیسہ آپ کا ہے، آپ اپنے پیسے کے مختار ہیں۔ انسان نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل قتل کرنے والے کا مختار ہے کہ بھائی میں نے اس کو قتل کر دیا۔ مالدار اپنے مال کا مختار ہے۔ ہر انسان اپنی چیز کا مختار ہے۔ جب انسان مختار ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کام بناتا ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر بات آتی ہے، بھائی میں اس کی مدد کر رہا ہوں، میں اس کا ہیلپ کر رہا ہوں، میں اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، پھر اللہ اس کی ضرورت کو کہاں پوری کرتے ہیں؟ اسی کو اس طریقے سے سمجھایا گیا، جیسے ایک آدمی ایک چوٹی اگر قلم کو لکھتے ہوئے دیکھ رہی ہے، تو اگر وہ قلم کو مختار سمجھ رہی ہے تو وہ نادان ہے۔ اس کی سمجھ اپنے سمجھ کے حساب سے وہ غلط سمجھ رہی ہے۔ جیسے کنویں کے اندر ایک میڈک سمجھتا ہے میں کنویں کا بادشاہ ہوں، اتنی بڑی دنیا ہے،
میں اسی دنیا کے اندر رہتا ہوں، بہت بڑی دنیا ہے، وہ کنویں کو ہی بہت بڑی دنیا سمجھتا ہے۔ ایک فش ٹینک کے اندر مچھلی رہتی ہے، وہ فش ٹینک کے اندر ہی اپنے آپ کو اس وقت سمجھتی ہے میں پوری دنیا کی مالکن ہوں، حالانکہ دنیا اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایسے ہی انسان مختار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کو انسان کے ساتھ لگا دیا ہے، انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ تو توکل کی ایک صفت، توکل کی صفت ہے توحید۔ توکل، توحید کے ذریعے انسان کے توکل کے اندر کامل بھروسہ ہوتا ہے، کامل یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے توحید کے اندر ڈگمگاہٹ آتی ہے، اللہ کی وحدانیت کے اندر ڈگمگاہٹ آتی ہے، تو پھر انسان در در کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ چلو ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے اوپر کامل یقین رکھ رہے ہیں، سب کچھ یقین رکھنے کے بعد انسان سب کام چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ جب انسان اسباب اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ جیسے آج کے دور کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کیا ضرورت ہے انسان کو پڑھائی پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے انسان کو ڈاکٹر بننے کی، کیا ضرورت ہے انسان کو انجینئر بننے کی، کیا ضرورت ہے انسان کو اچھے سے اچھے تعلیم حاصل کرنے کی۔ نہیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر چیز کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ جب انسان محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو وجود میں لائیں گے۔ ایک آدمی غار کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، غار میں جا کر بیٹھنے کے بعد وہ یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہاں روزی پہنچا دے، پہاڑ کے کھو کے اندر جا کر میں بیٹھ جاؤں، اللہ مجھے وہاں روزی پہنچا دے۔ اللہ چاہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑ کی غار کے اندر، پہاڑ کے کھو کے اندر بھی اللہ روزی پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے کھو میں بیٹھنے کے واسطے نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم معاشرے میں جاؤ، ماحول میں جاؤ، سوسائٹی میں جاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ، لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرو، لوگوں سے اپنی ضرورت کو مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی ضرورت کو ہر ایک کے ساتھ جوڑ رکھا۔ اس لیے انسان کو چاہیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنا ہے، اور اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ رب الاسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرنا، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے اوپر کامل یقین رکھنا ہے، اور اسباب اختیار کرنا ہے۔ جیسے اس غار کے اندر بیٹھنے والوں کو اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے، اپنی قدرت کاملہ سے غار کے اندر روزی پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی نہیں پہنچائی۔ اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک اجتماع دکھایا، ایک مجمع دکھایا، بہت سارا مجمع تھا۔ اس مجمع کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خوش ہو گئے؟ کہ اللہ کے رسول ہاں میں خوش ہو گیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو گئے؟ کہ ہاں میں خوش ہو گیا۔ وہ تمام کا تمام مجمع مسلمانوں کا مجمع ہوگا، ایمان والوں کا مجمع ہوگا، نمازیوں کا مجمع ہوگا۔ اس مجمع کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں خوش ہو گیا، آواز آئی اس مجمع کے اندر سے صرف 70,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو داغوں سے علاج نہیں کرواتے ہوں گے۔ داغ کر علاج کروانا، بدن کو داغنا، چہروں کو داغنا، جسم کو داغنا۔ اور وہ لوگ ہوں گے جو شگون اور فعال کے طریقوں کو نہیں اپناتے ہوں گے۔
یعنی کسی چیز کو دیکھ کر ہم نے کیا کر لیا؟ اس کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ بلی کو، ہم صبح میں گھر سے باہر نکلے، ہم نے بلی کو دیکھا، ہم نے بدفعلی لے لی، آج میرا پورا کام بگڑ گیا۔ کسی غلط آدمی کو دیکھا، آج میرا پورا موڈ خراب ہو گیا۔ بدفعلی لینا، کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لینا، آج میرا پورا کام بگڑ گیا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو نہ داغنے والے، داغ سے علاج نہ کروانے والے، بدشگونی سے بچنے والے، دعا تعویذ سے بچنے والے، تعویذ گنڈوں سے بچنے والے، مزاروں پر جانے سے بچنے والے، ایسے لوگوں سے کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ بغیر حساب کتاب کے اٹھا کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب آپ بولیں گے داغ سے علاج کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ داغ سے علاج کرا سکتے ہیں، کرانا مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ انسان کے اوپر حالات آئے، بیماری آئی، پریشانی آئی، گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی آئی، انسان تعویذات کرائے یا نہ کرائے؟ یہاں تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، تعویذ کرانا چاہیے، لیکن تعویذ کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ تعویذ کوئی کام نہیں کرتی، گنڈے کوئی کام نہیں کرتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجمع دکھایا گیا، اس مجمع کے اندر اللہ کی آواز آئی، 70,000 ایسے لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گا۔ وہ ایسے متوکلین لوگ ہوں گے، ایسے بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے جن کے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، کچھ بھی آئے، وہ اس پریشانی کے اندر صبر کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس حال کے اندر رکھا ہے اس حال کے اندر خوش رہیں گے۔ ادھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، اپنے کو اس حال کے اندر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے متوکلین لوگوں کو کیا کریں گے؟ بغیر حساب کتاب کو اٹھا کے جنت کے اندر داخل فرمائیں۔ اس لیے متوکلین کی ایک جماعت وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مردہ سمجھ جائے، دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو مردہ سمجھے کہ اللہ مجھے جس حال میں رکھیں گے میں اس حال میں اللہ کی خوش رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو علاج نہیں کرانا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دوا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو علاج نہ کرانا، دوا نہ کرانا، یہ تو عادت اللہ سے جہالت کی علامت ہے، یہ تو جاہل ہونے کی ایک نشانی ہے۔ انسان کو علاج بھی کرانا چاہیے، انسان کو دعا تعویذ بھی کرانا چاہیے، انسان کو سب کچھ کرانا چاہیے، لیکن سب کچھ کراتے کراتے انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انسان کی ذات، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، پھر انسان علاج کرا رہا ہے، دوا کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، تعویذات کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، تعویذ گھنٹوں پر بھروسہ کر رہا ہے، اس کا یقین اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ ہر بندوں کے لیے کافی ہے۔ کب؟ جب بندہ اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ جب ہر چیز میں آپ شفا ڈالتے ہیں، بیماری آپ بھیجتے ہیں، پریشانی آپ بھیجتے ہیں، مصیبت آپ بھیجتے ہیں، تو پھر ڈاکٹروں کا علاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہم علاج کرائیں یا نہ کرائیں؟ طبیبوں کے پاس جا کر علاج کرائیں یا نہ کرائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے فرمایا تم جاؤ علاج کراؤ، ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کراؤ، حکیموں کے پاس جا کر علاج کراؤ، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ تمہیں دوا کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جو ڈاکٹر، جو طبیب، جو علاج کرنے والے علاج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کو روزی پہنچا رہا ہے، تمہارے ذریعے اس کو روزی پہنچا رہا ہے۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، دنیا کے اندر ہر ایک کی ضرورت ہر ایک پوری کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ انسان دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، اسباب کے اوپر بھروسہ نہ رکھے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو متوکلین کی فہرست کے اندر شامل فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، حمد و نعت سنائیں گے،
اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان.